مناسک حج سے مراد وہ مخصوص رسومات اور عبادات ہیں جو مسلمانوں کی طرف سے مکہ کی سالانہ زیارت کے دوران ادا کی جاتی ہیں۔ مجموعی طور پر ان عبادات کو حج کہا جاتا ہے۔ یہ رسومات دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے روحانی اہمیت کی حامل ہیں۔ مناسک حج کئی اہم رسومات پر مشتمل ہے، جن میں سے ہر ایک ایمان، اطاعت اور اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرنے کے مختلف پہلوؤں کی علامت ہے۔ سب سے پہلے احرام باندھنا۔ حجاج سادہ سفید لباس پہنتے ہیں جسے احرام کہتے ہیں، جو پاکیزگی اور تقدس کی ایک مقدس حالت ہے۔ اور دوسرے نمبر پر طواف کرنا۔ حجاج خانہ کعبہ کے گرد 7 چکر لگاتے ہیں جسے طواف کہتے ہیں اور اللہ سے عقیدت کا اظہار بھی کہتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر سعی کرنا۔ طواف کے بعد حجاج کرام سعی کرتے ہیں، جس میں صفا اور مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان 7 بار پیدل چلنا پڑتا ہے۔ یہ رسم حضرت ابراہیم کی اہلیہ حضرت ہاجرہ کے اعمال کی یاد دلاتی ہے، جو اپنے بیٹے اسماعیل کے لیے پانی کی تلاش میں پہاڑیوں کے درمیان دوڑتی تھیں۔ پھر اس کے بعد مینا میں کیمپ لگانا۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی مکہ سے تقریباً 7 میل کے فاصلے پر مینا میں ٹھہرتے ہیں اور اس دن کو یوم الترویہ کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد وقوف عرفات کی طرف کوچ کرنا۔ یہ حج کا سب سے بڑا اور اہم رکن ہے، یعنی رکن اعظم۔ 9 ذی الحجہ کو حاجی مینا سے عرفات جاتے ہیں، وہاں میدان عرفات میں ٹھہرتے ہیں اور خطبہ سنتے ہیں اور اللہ سے معافی اور رحمت کی دعا کرتے ہیں۔ جو شخص وقوف عرفہ نہ کرے اس کا حج نہیں ہوتا۔ اور اس کے بعد پھر مزدلفہ میں چھاؤنی ڈالنا، یعنی مزدلفہ، عرفات اور مینا کے درمیان ایک مقام ہے۔ 9 ذی الحجہ کو حاجی ظہر اور عصر کی نمازیں میدان عرفات میں اکٹھی پڑھتے ہیں اور مغرب کے وقت مزدلفہ کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ یہاں پہنچ کر مغرب اور عشاء کی نمازیں اکٹھی ادا کرتے ہیں، پھر وہاں کھلے آسمان تلے رات گزارتے ہیں اور ذکر الہی کرتے ہیں اور شیطان پر پتھر پھینکنے کے لیے پتھر جمع کرتے ہیں۔ رمی اور جمرات، یعنی جمرات پر کنکریاں مارنا۔ رمی جمرات سے مراد پتھر کے ان 3 ستونوں کو کنکریاں مارنا ہے جو علامت شیطان سمجھے جاتے ہیں۔ یہ عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد دلاتا ہے جب وہ اللہ کے حکم سے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربان کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو شیطان ان کو اس مقام پر بہکانے آیا تھا جس پر انہوں نے شیطان کو کنکریاں ماری تھیں۔ جانوروں کی قربانی کرنا۔ مینا میں رمی جمرات کے بعد حاجی قربانی کرتے ہیں۔ قربانی کا گوشت ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قربانی کرنے کے بعد حجاج اپنے سر کے بال منڈواتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ ان کی وابستگی اور اس کے سامنے عاجزی کی علامت ہے۔ طواف الافاضہ اور سعی۔ حجاج کرام مینا سے واپس آ کر بیت اللہ کا طواف اور سعی کرتے ہیں۔ اسے طواف زیارت یا طواف الافاضہ بھی کہتے ہیں۔ مکہ چھوڑنے سے پہلے حجاج کعبہ کے گرد الوداعی طواف کرتے ہیں، جسے طواف الوداع کہا جاتا ہے۔ حج کرنے کا موقع ملنے پر اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے اور مقدس شہر کو الوداع کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو اپنے مقدس اور بابرکت گھر کی زیارت نصیب فرمائے۔